آپ نے فلم پروڈکشن میں اپنی نمایاں خدمات کی وجہ سے کئی قومی اور بین الاقوامی ایوارڈز جیتے ہیں، جن میں نگار ایوارڈز، بولان ایوارڈز اور خیبر ایوارڈز وغیرہ شامل ہیں۔ فلم ہدایت کار کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے عبدالعزیز تبسم المعروف عزیز تبسم کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ محترمہ گلزری وگما، اعزاز، صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی، شعبہ فن گلوکاری۔ پشاور کی نامور گلوکارہ گلزری خیبر پختونخوا کے گاؤں منائی میں پیدا ہوئیں۔ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز صرف 11 سال کی عمر میں کیا۔ آپ نے موسیقی کی بنیادی تعلیم معروف فلم، ٹی وی، ریڈیو کمپوزر استاذ راحت حسین مرحوم سے سیکھی۔ آپ پہلی بار 1984 میں پی ٹی وی پشاور مرکز میں نظر آئیں اور لاکھوں سامعین کے دلوں میں جگہ بنائیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی خودآداد صلاحیتوں کی بنیاد پر پشتو موسیقی کو بام عروج تک پہنچایا اور تب سے ریڈیو، فلم، سٹیج اور ٹی وی پر پرفارم کر رہی ہیں۔ آپ اب تک تقریباً 800 آڈیو البمز ریکارڈ کرا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے مختلف چینلز کے لیے 1100 سے زائد گانے بھی ریکارڈ کروائے، جن میں کووڈ-19 سے آگاہی کے لیے ایک خصوصی گیت بھی شامل ہے۔ فن گلوکاری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ گلزری وگما کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ محترمہ بشرا فروخ، اعزاز، صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی، شعبہ فن ڈرامہ۔ محترمہ بشرا فروخ گزشتہ 41 سال سے فن کی خدمت کر رہی ہیں۔ آپ گزشتہ 4 دہائیوں سے پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان میں بطور اناؤنسر، ڈرامہ آرٹسٹ، کمپیئر اور کہانی نویس کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ آپ خطے کی واحد فنکارہ ہیں جنہوں نے ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر 4 مختلف زبانوں اردو، پشتو، ہندکو اور انگریزی میں پرفارم کیا ہے۔ آپ کو پی ٹی وی پشاور کی پہلی خاتون اناؤنسر اور ڈرامہ آرٹسٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ نے 2000 سے زائد ریڈیو اور ٹیلی ویژن پروگراموں میں پرفارم کیا ہے۔ آپ کے پروگراموں میں کنارے کنارے، انہی پتھروں پہ چل کے، شاخسار اور قہوہ خانہ وغیرہ نے شہرت اور تعریف کی بلندیوں کو حاصل کیا ہے۔ آپ نے 15 سال تک سب سے طویل ہندکو ریڈیو فیچر پروگرام قہوہ خانے میں حصہ لیا۔ آپ نے 15 سال تک 2 گھنٹے طویل لائیو ریڈیو کمرشل پروگرام پرائم ٹائم بھی کیا۔ آپ ایک معروف اور ممتاز شاعرہ بھی ہیں۔ آپ کی شاعری کے متعدد مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ایک قیامت ہے، لمحہ موجود، ادھوری محبت کا پورا سفر اور بہت گہری اداسی آپ کے مجموعے ہیں جو شائع ہو چکے ہیں۔ فن ڈرامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ بشرا فروخ کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ جناب مسعود جان، اعزاز، صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی، شعبہ کھیل بلائنڈ کرکٹ۔ جناب مسعود خان کا تعلق چارسدہ سے ہے۔ آپ نے مختلف اداروں سے بریل، موبلٹی اور اورینٹیشن کورسز کے ساتھ گریجویشن کیا۔ بصارت سے محروم شخص ہونے کے باوجود آپ 1998 سے 2012 کے درمیان
بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ آپ نے 5 ورلڈ کپ میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ آپ 1998 کے بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کے پہلے بلائنڈ کرکٹر تھے جنہوں نے پہلی ڈیلیوری کھیلی، پہلی نصف سینچری بنائی، پہلی سینچری اور ڈبل سینچری بنائی۔ آپ نے 1998 میں میزبان جنوبی افریقہ کے خلاف 262 ناٹ آؤٹ کی اننگز کھیلی، جو اس وقت کے سب سے زیادہ انفرادی سکور کے لیے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہوئی۔ ورلڈ کپ کے علاوہ آپ نے بھارت، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، بنگلہ دیش، انگلینڈ اور سری لنکا کے خلاف تقریباً 2 طرفہ سیریز میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ آپ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد تربیتی عملے کے رکن اور 2017 سے 2021 تک قومی بلائنڈ کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کمیٹی کے رکن بھی رہے۔ بصارت سے محروم ہونے کے باوجود آپ کرکٹ کے لیے پرعزم رہے۔ آپ اپنے علم اور تجربے کو نئے کھلاڑیوں کے ساتھ بانٹتے رہے۔ آپ خیبر پختونخوا ٹیم کے کوچ کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ کھیل بلائنڈ کرکٹ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب مسعود جان کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ جناب نصیب اللہ خان، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ شجاعت۔ جناب نصیب اللہ خان غیر معمولی خصوصیات کے حامل افسر ہیں۔ 23 جون 2021 کو صبح 11:09 بجے جوہر ٹاؤن لاہور میں بم دھماکہ ہوا، جس میں 4 افراد شہید اور 2 پولیس اہلکاروں سمیت 22 افراد شدید زخمی ہوئے۔ آپ فوراً اپنی ٹیم کے ہمراہ دھماکے کے مقام پر پہنچے اور دھماکے کی جگہ کا کنٹرول سنبھالا۔ جائے وقوع کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کیے۔ شواہد کے تجزیے کے بعد آپ نے ایک مشتبہ شخص کا سراغ لگایا اور علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور سے اس کی گرفتاری کی نگرانی کی، جو لاہور سے کراچی جا رہا تھا۔ آپ نے ملزم سے پوچھ گچھ کی، جس سے معلوم ہوا کہ وہ ایک دہشت گرد رہنما کی ہدایت پر لاہور آیا تھا اور جو اس وقت ترکی میں تھا۔ آپ نے پشاور سے ایک اور دہشت گرد کی گرفتاری کی نگرانی بھی کی۔ دہشت گرد نے وزیرستان سے دھماکہ خیز مواد خریدنے، ٹارگٹ ایریا کی جاسوسی، گاڑی میں دھماکہ خیز مواد کو نصب کرنے، دھماکہ خیز مواد لاہور پہنچانے اور دھماکے کرنے کا بھی اعتراف کیا۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب نصیب اللہ خان کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب زین اللہ، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ موسیقی چترالی ستار نواز۔ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ عمرزئی کے رہائشی جناب زین اللہ نے 13 سال کی عمر میں ستار بجانا سیکھا۔ آپ پچھلے 4 اشروں سے ستار نواز کی حیثیت سے ٹی وی، ریڈیو اور دیگر ثقافتی اداروں کے ساتھ منسلک رہے۔ آپ نے ستار بنایا بھی اور چترالی ستار کی آواز کو مزید باثروت بنانے کے لیے اس کے بنیادی ڈھانچے میں کئی جدتیں متعارف کروائیں۔ حال ہی میں آپ نے ٹین کے ایک کین پر ڈوریاں لگا کر ایک تبدیل شدہ ستار بنایا۔ آپ نے چترالی ستار کو پشتو موسیقی کے آرکیسٹرا یا سازینے میں شامل کروانے اور اسے مقبول بنانے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ چترالی ستار رباب کی مانند پشتون حجروں میں بجایا جاتا ہے۔ آپ ایک شاعر بھی ہیں اور آپ کے نام پہ پشتو شاعری کے 4 مجموعے موجود ہیں۔
آپ لوگ ورثہ پاکستان نیشنل کالج آف آرٹس جیسے ثقافتی اداروں میں باقاعدگی کے ساتھ اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ آپ نے برطانیہ، فرانس، روس، دبئی اور افغانستان میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ نے متعدد ایوارڈ بھی حاصل کیے ہیں۔ موسیقی، چترالی ستار نواز کے میدان میں آپ کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب زین اللہ کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب سورج نارائن عرف نارائن لال، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ ادب۔ جناب سورج نارائن عرف نارائن لال خیبر پختونخوا سے اردو زبان کے ممتاز شاعر ہیں۔ آپ 3 اپریل 1946 کو کوہاٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کوہاٹ سے حاصل کی۔ آپ نے کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور پشاور یونیورسٹی سے بالترتیب اردو اور انگریزی ادب میں ماسٹرز کیے۔ آپ کو ادبی دنیا میں منفرد اسلوب کا شاعر سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے اردو شاعری کی 25 کتابیں تحریر کی ہیں۔ آپ کی شاعری کا پہلا مجموعہ 1970 میں پیسہ چاند کے عنوان سے شائع ہوا، جس کے بعد ہاتھوں میں دعائیں جلتی ہیں، عکس میں پانی، بوند بنے طوفان وغیرہ شائع ہوئیں۔ آپ نے قومی نغمہ نگار کے طور پر بھی اپنی خدمات انجام دی ہیں اور حب الوطنی کے متعدد گیت لکھے ہیں۔ شاعری کے علاوہ آپ نے نثر بھی لکھی اور کوہاٹ میں اردو غزل کے عنوان سے ایک کتاب شائع کی۔ آپ کی شاعری کا موضوع امن، فطرت سے محبت اور انسانی بھائی چارہ ہے۔ اسی طرح آپ نے دیگر تحریر کردہ کتابوں پر نظر ثانی بھی کی ہے، جو اردو ادب میں ایک قابل ذکر اضافہ شمار کیا جاتا ہے۔ آپ نے عباسین آرٹس کونسل پشاور کی جانب سے گولڈ میڈل ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سورج نارائن عرف نارائن لال کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب موسیٰ خان خیل، اعزاز تمغہ امتیاز بعد از وفات، شعبہ صحافت۔ جناب موسیٰ خان خیل منگورہ سوات میں 1981 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے درست اور سچ پر مبنی صحافت کے لیے بے حد اہم کردار ادا کیا۔ صحافت کے شعبے سے آپ کی والہانہ وابستگی کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ 1996 میں میٹرک کرنے کے فوراً بعد ہی آپ اس شعبے سے وابستہ ہوئے۔ بعد ازاں آپ نے اپنی گریجویشن کی تعلیم مکمل کی۔ آپ نے بطور صحافی روزنامہ مشرق پشاور کے لیے سوات کے ضلعی رپورٹر کی حیثیت سے کام کا آغاز کیا۔ بعد ازاں روزنامہ صبح کے لیے ملاکنڈ ڈویژن کے حوالے سے کام کیا۔ صحافتی کیریئر کے دوران آپ نے ملاکنڈ کے سیاسی اور سماجی مسائل پر نمایاں کام کیا۔ سن 2000 میں سوات کی خوبصورت وادی میں دہشت گردوں کے آنے کے بعد آپ اپنی رپورٹنگ کی وجہ سے نمایاں ہوئے۔ آپ جیو نیوز سے وابستہ ہوئے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بطور صحافی اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ دہشت گردوں نے اپنی حمایت میں رپورٹنگ کرنے کی پیشکش کی، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ آپ اپنے شعبے سے مخلص تھے۔ صرف 28 سال کی عمر میں اپنا صحافتی فرض ادا کرتے ہوئے نامعلوم دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ صحافت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب موسیٰ خان خیل کو تمغہ امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ یہ اعزاز ان کے چھوٹے بھائی عیسیٰ خان خیل
ریسیو کریں گے. جناب فرحات سکندر یار خان. اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ خدمات عامہ. جناب فرحات سکندر یار خان کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے. انہوں نے پولیٹیکل سائنس اور قانون میں ماسٹرز کیے اور اسسٹنٹ پبلک پروسیکیوٹر کے طور پہ اپنے کیریئر کا آغاز کیا. آپ اس وقت محکمہ قانون، پارلیمانی امور اور انسانی حقوق، حکومت خیبر پختونخوا میں بطور ڈسٹرکٹ اٹارنی خدمات انجام دے رہے ہیں. یہ لا آفیسرز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا کڑا امتحان تھا جب مقامی اقلیتوں نے مطالبہ کیا کہ وہ تجاوزات اور ناجائز قبضوں کی وجہ سے اپنے جنازے اور تدفین کی جگہوں سے محروم ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان کے بالمکی قبرستان پر غیر قانونی طور پر قبضہ کیا گیا تھا اور مختصر عرصے میں عدالتی حکم کے ذریعے اسے واپس حاصل کر لیا گیا تھا، جس کو بعد میں شمشان گھاٹ میں تبدیل کیا گیا. اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں مسیحی یورپی قبرستان کو بھی ناجائز قبضے سے واگزار کرایا گیا. زرعی اراضی سمیت سرکاری زمینیں واگزار کرانے کے لیے ایک انسداد تجاوزات مہم کا آغاز کیا تاکہ سرکاری خزانے کو ریونیو حاصل ہو سکے. آپ کی انتھک کوششوں کی بدولت تجاوزات، قبضہ مافیا اور طاقتور لینڈ مافیا سے قیمتی اراضی واگزار کروانا ممکن ہوا. اسی طرح آپ نے اربوں روپے کی ریاستی اور اقلیتوں کی اراضی واگزار کراتے ہوئے طاقتور لینڈ مافیا کے ساتھ ساتھ با اثر مقامی اشرافیہ کی دشمنی بھی مول لی. خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب فرحات سکندر یار خان کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. ڈاکٹر فرید اللہ خان. اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ خدمات عامہ. ڈاکٹر فرید اللہ خان ضلع دیر خیبر پختونخوا میں پیدا ہوئے. آپ نے 1986 میں خیبر میڈیکل کالج پشاور سے گریجویشن کیا. لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور میں انٹرنشپ کے بعد کارڈیو ویسکولر سرجری کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے. آپ نے 1992 میں رائل کالج آف سرجن سے FRCS کیا. کارڈیو تھوریسک سرجری کی تربیت مکمل کرنے کے بعد پاکستان لوٹے. آپ کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد میں کارڈیو تھوریسک سرجن کے طور پہ تعینات کیا گیا. 2001 میں آپ کی تقرری نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو تھوریسک ڈیزیز کراچی میں ہوئی، جہاں انہوں نے 5 سال سے زائد عرصے تک بطور اسسٹنٹ پروفیسر کام کیا. 2006 میں آپ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد میں کارڈیک سرجری میں ایسوسیٹ پروفیسر مقرر ہوئے. آپ پیمز میں کارڈیو ویسکولر سرجری کے شعبے کا آغاز کرنے والے پہلے سرجن ہیں. آپ ایک نامور سرجن ہیں جنہوں نے کامیابی کے بہترین تناسب کے ساتھ 20,000 سے زائد کارڈیک سرجریز کی. آپ کارڈیک سرجری کے شعبے کے سپروائزر اور چیئرمین رہے اور کارڈیک سرجری کے شعبے میں شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد کے پوسٹ گریجویٹ سطح کے زیر تربیت افراد کو تربیت دیتے رہے. آپ بطور چیئرمین کارڈیک سینٹر پیمز اسلام آباد بھی کام کر چکے ہیں. آپ نے کارڈیک سرجری کے شعبے میں تکنیکی عملے کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا. قومی اور بین الاقوامی جرائد میں آپ کے 20 سے زائد مقالات شائع ہو چکے ہیں. خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر فرید اللہ خان کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ.
گورنر صاحب اگر اجازت ہو تو اس تقریب کا اختتام کیا جائے. خواتین و حضرات، اس کے ساتھ یہ تقریب اختتام پذیر ہوئی. آپ سب کی آمد کا شکریہ.